فاقلیت حسن خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کبھی کبھار نظریں گھما کر اس کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی، یا شاید اس وقت ماحول سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ میں بابا کو بتاؤں گی، میرا کسی بات میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ میرا یقین کر لیں گے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تیار کر رہی تھی کہ کیسے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ ہمیشہ ان سے دور رہی تھی، پاس رہ کر بھی کبھی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہوئی تھی جو علیشا اور نویلا کی ان سے تھی۔ میں آج بابا کو یہ بھی بتا دوں گی کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے ان کی عزت بہت عزیز ہے، میں اس پر کبھی حرف نہیں آنے دے سکتی۔ اس نے آج بابا سے وہ بات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا جو وہ کبھی نہ کہہ سکی تھی۔ اسے اپنی بھی کچھ غلطیاں یاد آ رہی تھیں۔ افسوس ہو رہا تھا کہ وہ علیشا اور نویلا کی طرح بابا سے فرینک کیوں نہ ہو سکی، وہ ان کی طرح ان سے ہر بات کیوں نہیں کرتی۔ آج اسے احساس ہوا کہ اگر وہ ان سے فرینک ہوتی، ہر بات کرتی، تو یقیناً بابا کو اندازہ ہوتا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اترو اروبا۔ گاڑی رکی، ساتھ ہی فاقلیت حسن نے اسے پکارا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے پلٹی۔ سامنے بابا کا گھر تھا، اس کا گھر جہاں اس نے زندگی کے 19 سال گزارے تھے، جس کے کونے کونے سے اسے پیار تھا، جس کے افراد سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ اروبا، آؤ نیچے۔ فاقلیت حسن نیچے اترا اور دوسری طرف سے آ کر اس کی سائڈ والا دروازہ کھولا۔ وہ اس کی سمت دیکھتی رہی اور پھر گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ڈور بیل بجاتے ہی دروازہ کھلا تھا۔ ہمیں غضنفر صاحب سے ملنا ہے، فاقلیت حسن نے چوکیدار سے کہا۔ وہ دونوں آگے بڑھنے لگے تھے کہ چوکیدار ان کے راستے میں آ گیا۔ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ اس کی بات پر وہ دونوں چونکے تھے۔ فاقلیت حسن نے اروبا کے زرد پر پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ اروبا کا گھر ہے، جب چاہے یہاں آئے۔ وہ 2 قدم چلے ہوں گے کہ چوکیدار پھر سے ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ دیکھیں صاحب، بیگم صاحبہ کا حکم ہے، آپ لوگ کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ تیزی سے انٹرکام کی طرف بڑھا اور اندر اطلاع کر دی۔ صوفیہ اڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اروبا کو سامنے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بہت ڈھیٹ اور بے غیرت ہو تم۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتے، انہوں نے گوہر افشانی شروع کر دی۔ اروبا نے سہم کر فاقلیت حسن کی طرف دیکھا۔ آپ سے نہیں، اپنے بابا سے ملے آئی ہے، اور اس لیے آپ اسے روک نہیں سکتی۔ فاقلیت حسن ان کے غصے سے ذرا مرعوب نہ ہوا۔ اس کا باپ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو سمجھاؤ یہ بات۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ آپ ہٹ جائیں ہمارے راستے سے۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ دیکھو، وہ ابھی آفس سے نہیں آئے، میں نے بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر انہیں بھیجا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تھکے ہارے گھر آئیں اور سامنے اسے دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو جائے۔ انہیں پریشانی تھی کہ کہیں غزن پر واپس نہ آ جائیں اور اروبا کو سامنے دیکھ کر پدرانہ محبت اور شفقت جاگ اٹھے۔ پھر فاقلیت حسن بھی انہیں بہت چالاک لگتا تھا، اس لیے وہ ہرگز نہ چاہتی تھیں کہ وہ دونوں ان سے ملیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں اور کیا نہیں، اس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، ہم ان کا انتظار کر لیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ وہ اروبا کو لے کر آگے بڑھا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ بھی پیچھے آئیں۔ دونوں جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ دیکھو، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں عافیت ہے۔ انہیں شاید گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر اچانک غضنفر واپس آ گئے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اروبا شاید آپ کی ذہنیت سے واقف نہ ہو، مگر میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں آپ کے منصوبے کو۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آج غضنفر انکل سے ملے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے صوفے پر پڑا میگزین اٹھا لیا اور دیکھنے لگا۔ آپ کا داماد پہلی مرتبہ گھر آیا ہے، کوئی خاطر مدارت کریں، اس نے طنز سے کہا تھا۔ ہاتھ مسلتی ہوئی وہ واپس مڑ گئی تھی۔ اللہ نے تمہیں جڑواں بیٹیاں دی ہیں۔ غضنفر علی کے لیے یہ خبر خزاں میں بہار کی نوید بن کر آئی تھی۔ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ پاکستان سے فون آیا تھا اور ان کی ماں نے بتایا تھا۔ اس خبر کو سنتے ہی ان کا جی چاہ رہا تھا ابھی اڑ کر گھر پہنچ جائیں، ابھی بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر خوب ڈھیر سارا پیار کریں۔ گل افزار ٹھیک ہے؟ بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود حیران ہوا تھا۔
بیٹیوں نے دنیا میں آتے ہی ان کے دل میں ماں کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ اسے گل افزا کی بھی فکر ہونے لگی تھی، بار بار فون کرتا، کبھی بچیوں کے متعلق پوچھتا تو کبھی گل افزا کے متعلق۔ کل سے وہ گل افزا کے نمبر پر کال کر رہا تھا۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے، ذرا بات کروا دیں۔ تمام ناراضگی، بدگمانی، گلے اور شکوے ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ دل میں سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ اسے مبارکباد دوں گا اور پھر معافی مانگوں گا اپنے رویے کی۔ کتنا برا سلوک کرتا رہا ہوں میں اس کے ساتھ۔ اسے اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھیں، اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، ماں نے بتایا تو اس کا دل بہت دکھا، مگر وہ خاموش رہ گیا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک کیا تم نے، میں یہی سلوک ڈیزرو کرتا ہوں۔ بہت رلایا ہے میں نے تمہیں، اتنا تو ناراض ہونا بنتا ہے تمہارا۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تو آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا رویا ہوا اور اداس چہرہ آ جاتا۔ 2 ہفتوں کا کام ایک ہی ہفتے میں نمٹا کر وہ پاکستان آ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ ٹیکسی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے کسی کو بھی اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ سب کو اور خاص طور پر گل افزا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو غیر معمولی خاموشی کا راج تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا۔ گل افزا اور اسے آواز دینے لگا۔ نہ ہی اس کی بیٹیاں وہاں تھیں اور نہ گل افزا۔ وہ وہاں سے اپنی ماں کے کمرے میں آ گیا، جہاں صوفیہ گود میں بچی کو لیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے آگے بڑھ کر ننھی گڑیا کو گود میں اٹھا لیا۔ گل افزا کدھر ہے اور دوسری گڑیا؟ اس نے بچی کی گال پر پیار کیا۔ وہ ذرا سا کسمس آئی۔ غضنفر علی کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ دیکھو غضنفر، جو بات میں بتانے لگی ہوں اس کو حوصلے سے سننا۔ ماں جی نے تمہید باندھی تو غضنفر علی کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ ان کے بتائے بغیر بھی دل جیسے سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ سب کچھ کھو چکا ہے۔ وہ چلی گئی ہے، کہتی تھی کہ وہ اب غضنفر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آئے تو بتا دینا۔ ساتھ یہ بھی کہا۔ وہ انہیں بولنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں سے خلا میں معلق اس کا وجود ایک دم سے پاتال میں گرنے لگا تھا۔ اسے خود کو سنبھالنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ماں جی اس کے دل کی حالت سے بے نیاز بولے جا رہی تھی۔ دوسری بری خبر یہ ہے کہ وہ لہجہ بھر کو رکی۔ غضنفر علی نے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس سے زیادہ بری خبر اور کیا ہو سکتی ہے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تمہاری ایک بچی پیدائش کے تھوڑی دیر بعد ہی اس دنیا سے چل بسی۔ غضنفر علی نے چونکتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بالکل بھی محسوس نہ کر سکا کہ وہ کیسے سپاٹ انداز میں اسے اس کی بیٹی کی موت کی خبر دے رہی ہیں۔ کوئی دکھ یا گل افزا کے جانے کا ملال کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے اندر کئی سوال مچل رہے تھے مگر زبان گونگ تھی۔ تمہیں اس لیے خبر نہ کی کہ پردیس میں پریشان ہوگے۔ کیا فائدہ ہوگا تمہیں یہ سب کچھ بتانے کا؟ کس آسانی سے انہوں نے اسے بے وقوف بنایا تھا اور وہ بن گیا تھا۔ صوفیہ اس دوران بہت فاتحانہ انداز سے ان کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل یقین نہ کرتا تھا کہ گل افزا اسے چھوڑ گئی ہے۔ ضروری نہیں جب آپ واپس آئیں تو مجھے اپنا منتظر پائیں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس کی بیٹی کو صوفیہ سنبھال رہی تھی۔ اس کو اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے ایک گہری اور مسلسل چپ لگ گئی تھی۔ جلد ہی بڑوں نے مشترکہ فیصلہ کر کے اس کی شادی صوفیہ سے کروا دی تھی۔ وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ کسی بھی معاملے میں اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ بس اس نے صوفیہ سے یہ درخواست کی تھی کہ عروبہ کو کبھی بھی یہ نہ بتائے کہ اس کی ماں کیسی تھی، بلکہ بڑے ہونے پر اسے یہ کہا جائے کہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ اف، میں اتنا بے وقوف تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا میرے ساتھ اور مجھے خبر نہ ہوئی۔ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میری سگی ماں تھی۔ وہ حال کی دنیا میں لوٹ آئے تھے اور بے یقین سے بیٹھے تھے۔ فروا کے ماموں پاکستان آ گئے تھے۔ فروا ان سے ملنا چاہتی تھی مگر وہ امی کو مزید کوئی دکھ اٹھاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ ان کے دکھوں کا ذمہ دار اپنے باپ کے علاوہ ماموں کو بھی سمجھتی تھی۔ اسے وہ بھی بہت خود غرض لگتے تھے۔ امی اس وقت ماموں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں تھی۔
دیکھو ساجدہ، وہ شخص تمہاری چوائس تھا، ہمیں تو وہ پہلے دن ہی اچھا نہ لگا تھا۔ تمہاری ضد کے آگے ہار مانی، تمہیں ہم نے اسی دن بتا دیا تھا کہ ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے جب اس نے تمہیں گھر سے نکالا تھا۔ وہ کس قدر صفاقی سے بول رہے تھے۔ کمرے کے باہر کھڑی فروا کا جی چاہا تمام ادب اور لحاظ کو بھلا کر اندر جائے اور ماموں کو کھری کھری سنا ڈالے۔ بھائی جان، میں نے 19 سال پہلے اسی طرح آپ کی منت کی تھی، اسے ان ظالموں سے لینے کے لیے۔ آپ لوگوں نے میری ایک نہ مانی۔ پتہ نہیں میری بچی نے کیسے اتنے سال ان لوگوں کے ظلم برداشت کیے ہوں گے۔ خدا کے واسطے آپ اب میری بیٹی کو ان دکھوں سے بچا لیں جو میں نے اٹھائے، جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ دیکھیں، میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہوئے رو دی تھی۔ فروا مزید برداشت نہ کر سکی اور اندر چلی گئی۔ چائے اس نے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی اور امی کے پاس جا بیٹھی۔ مت روئے امی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے ٹینشن لینے سے۔ اس نے ماموں کو مخاطب کرنے یا ان سے کوئی بھی بات کرنے سے پرہیز کیا۔ اسے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ان سے کہے وہاں سے چلے جائیں۔ میری بیٹی کی پوری زندگی خراب ہو گئی، میری طبیعت خراب ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ تم شروع سے بہت ضدی ہو ساجدہ، کسی کی نہیں سنتی، نہ مانتی ہو۔ تمہاری اسی ضد نے تمہیں اس نہج پر پہنچایا ہے، اور تم نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اس شخص کی بیٹی ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دروازہ نوک ہوا تھا اور موسیٰ علی اندر آیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، شانوں پر سیاہ شال تھی۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر ساجدہ نے جلدی سے چہرہ دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ یہ موسیٰ علی ہے بھائی جان۔ ماموں استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے تعارف کروایا۔ وہ اٹھ کر اس سے ملنے لگے۔ اوہ، کیسے ہو برخوردار؟ وہ اس سے خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ فروا اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ اسے اس وقت ماموں بہت برے اور ظالم لگے تھے۔ امی، آپ کتنی بدقسمت ہیں، ہمیشہ آپ کو مطلبی اور شفاق لوگ ملے۔ جن سے خون کا رشتہ تھا انہوں نے بھی آپ کو ہمیشہ دکھ دیے، اور جن سے دل کا رشتہ جوڑا تھا اس نے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے دکھوں، رسوائیوں اور تنہائیوں کی اندھی غار میں دھکیل دیا، جس میں سے چاہ کر بھی آپ نہ نکل سکیں۔ ماموں، مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے جس نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی۔ وہ کچن میں آ گئی تھی، شیلف کو ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ امی کے دکھوں سے چین نہ لینے دے رہے تھے۔ موسیٰ علی نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو اسے جھٹ آنکھیں کھول دیں، اور موسیٰ علی سے نظریں ملتے ہی تیزی سے آنسو پہنچنے لگی۔ مصعب گھر پر اکیلا ہے، اگر آپ فری ہیں تو اس کے پاس چلی جائیں۔ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ جی۔ وہ نگاہیں جھکا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سر جھٹک کر موسیٰ علی واپس اندر چلا گیا، جہاں ماموں اور ساجدہ آنٹی نے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ فاطلیت حسن اور عروبہ غضنفر علی مایوس ہو کر رات کو وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ عروبہ کا دل یہ ماننے سے انکاری تھا کہ اس کے بابا اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ساری زندگی اسے ایسا کبھی محسوس نہ ہوا تھا، مگر گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں اسے احساس دلا رہی تھیں کہ اس کے ہاتھوں سے بہت قیمتی چیز نکل چکی ہے، اس کے بابا کی محبت اور ان کا اس پر اعتبار۔ تمہیں ساری رات بیٹھنا ہے تو شوق سے بیٹھو، مگر غضنفر کا کہنا ہے جب تک تم لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے وہ گھر میں نہیں آئیں گے۔ ان کے بار بار کالز کرنے پر بھی غضنفر علی نے کال ریسیو نہ کی تھی۔ فی الحال تو وہ دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ گھر نہیں آئے۔ جا رہے ہیں مگر پھر آئیں گے۔ فاطلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھا۔ عروبہ، تمہیں ذرا بھی شرم ہو تو مزید اپنے باپ کو دکھ نہ دو اور دوبارہ یہاں نہ آنا، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہو تم۔ وہ ہر لڑکی کی طرح باپ سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی شدید اور گہری کہ ان کی ناانصافی، اگنور کیا جانا، علیشہ اور نویلا کو اس سے زیادہ اہمیت دینا، خاموشی اور صبر سے برداشت کر لیا تھا۔ وہ کبھی بھی باپ سے اور اس گھر سے دور جانا نہ چاہتی تھی، مگر اسے جانا پڑا تھا، اور جانا بھی اچانک اور بہت تکلیف دہ طریقے سے۔ اس کا دل سنبھل ہی نہ پا رہا تھا۔ بابا، گھر سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس کا دل کٹنے لگا۔ اس نے مڑ کر
ایک حسرت زدہ نظر گھر پر ڈالی۔ فارکلیت حسن نے اس کو شانوں سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا تھا۔ تمام رستہ وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔ دل میں جو اتنی امیدیں لے کر آئی تھی وہ سب ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا۔ جو سوچا اس سے الٹ ہوا۔ وقت اور حالات نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ گاڑی گھر میں داخل ہوئی، وہ فارکلیت حسن سے پہلے ہی بیڈ روم میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر آیا۔ اروبا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ اروبا، وہ اس کے پاس آیا اور اسے پکارنے لگا، مگر جواب ندارد۔ اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو۔ اس نے جھک کر اس کا بازو ہلایا۔ مجھے سونے دیں۔ اس کی آواز کا بھاری پن وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اسے کیسے تسلی دے، کس طرح اس کی ڈھارس بندھائے۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی۔ کھانا کھائے بغیر میں تم کو سونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی خاموشی سے گھبرا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اروبا بولے، ہنسے، اس کی طرف دیکھے، مگر وہ کسی اجڑی بستی کی طرح خاموش، اداس اور ویران لگ رہی تھی۔ پلیز آئی ریکویسٹ یو لیو می الون جسٹ فار ٹو نائٹ۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بنا منت بھرے انداز میں کہا۔ وہ چند ثانیے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کچھ سنبھل جائے۔ کچھ دیر میں فارکلیت حسن سو گیا تھا۔ وہ کمرے میں گھبراہٹ محسوس کرنے لگی تو دبے قدموں باہر نکل آئی۔ ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی لان میں آ گئی۔ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں موجود پودے اور درخت ہوا کے دوش پر ہولے سے ہل رہے تھے۔ وہ لان کی نرم گیلی گھاس پر ٹہلنے لگی۔ دفتن وہ رک گئی اور نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا۔ اس کے منہ سے سسکاریں نکلی۔ چاند بھی تنہا ہے، بالکل میری طرح، اور شاید اداس بھی۔ وہ بغور چاند کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اور یہ چمکنے کے لیے سورج سے روشنی لیتا ہے۔ جیسے میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور جینے کے لیے دوسروں کے سہاروں کی تلاش رہی ہے ہمیشہ۔ اور جس دن سورج نے تمہیں روشنی دینے سے انکار کر دیا نا، تو بالکل میری زندگی کی طرح تاریک اور بے نور ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے اپنا کوئی انتظام کر لو۔ وہ ارد گرد سے اور وقت سے لاپرواہ سر اٹھا کر کھڑی چاند سے مخاطب تھی۔ چاند اس کی باتیں سن کر شاید گھبرا گیا تھا، اس لیے فوراً ہی بادلوں میں منہ چھپا بیٹھا تھا۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سردی کافی زیادہ تھی، مگر وہ ہر احساس سے آ رہی تھی۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہ تھا، اپنی پرواہ نہ تھی۔ خنک ہوا چل رہی تھی۔ لان میں موجود پودے اور درخت ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ آئی لو یو بابا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنی محبت اپنے بابا سے کی تھی اور کسی سے نہیں کی تھی۔ یہ بات وہ ان سے بھی نہ کہہ سکی تھی، لیکن اب یہ بات انہیں بتانے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا، مگر انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیا تھا۔ یہ حسرت دل میں لے کر آج تک وہ کسی اچھے وقت کی منتظر رہی تھی، مگر وقت کو بھی شاید اس سے کوئی دشمنی تھی، کبھی اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ 19 سال دھوکے میں گزار دینے کے بعد غضنفر علی پر جو حقیقت آشکار ہوئی تو اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ وہ شاکڈ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سگی ماں اور سگی بہن گلفزا کو گھر سے نکالنے کے لیے اتنی ظالمانہ اور بے رحمانہ پلاننگ کیسے کر سکتی ہیں۔ ایسا صوفیہ کی خواہش پر ہوا تھا۔ بہت بڑا ظلم کیا میں نے تم پر اور تمہاری بیٹیوں پر گلفزا۔ شام سے رات ہو رہی تھی لیکن وہ گھر نہ گئے تھے۔ تم تو بہت معصوم تھی، پھر میں کیسے بھٹک گیا؟ کیسے مان لی ان سب کی باتیں؟ تم نے کتنی منتیں کی، واسطے دیے، محبت کے ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں پر ان تینوں نے شک کی ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ مجھے تمہاری ہر بات جھوٹ اور فراڈ لگتی تھی۔ میں نے تمہاری کسی بات پر یقین نہ کیا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے رہے۔ ان کے موبائل پر بار بار صوفیہ کی کالز آ رہی تھیں۔ انہوں نے موبائل فون آف کر دیا۔ کیا محسوس کیا ہوگا اس نے جب ان لوگوں نے اسے گھر سے نکالا ہوگا؟ انہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی کو لے کر وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کے بھائی تو ہماری شادی کے خلاف تھے۔ کیا انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوگا؟
उन्हें अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। वो अपनी बेटी के लिए कितना तड़पी होगी, रोई होगी, न जाने कैसे रहती होगी उसके बगैर। उसने कई बार मुझे फ़ोन किए, मुझसे कांटेक्ट करने की, बात करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे सफाई के लिए भी कोई मौका ना दिया। गज़नफ़र अली की आंखों से आंसू बह रहे थे। दुख और पछतावों की आग उन्हें झुलसा रही थी। उन्हें अपना नहीं, गुलिब्ज़ा का दुख रुला रहा था। मैं कैसे इतना ज़ालिम बन गया था? उसे एक मौका तो देता, उसकी एक फ़ोन कॉल तो सुनता। ऑफिस के अंधेरे कमरे में बैठे वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे। 19 साल उससे और अपनी बेटी से दूर रहे थे। आज जो इंकशाफ हुआ उसने उन्हें बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया था। ठीक है, मत सुने मेरी बात। मेरी दुआ है आपको बहुत खुशियां मिले, बहुत सारे पछतावों के साथ। उसने रोते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। उसकी ये आखिरी मिनटें, आखिरी सिसकियां जो गज़नफ़र अली ने सुनी थी, उसे 19 साल बेचैन करती रही थी। कोई भी खुशी मिलने पर वो खुश होने के बजाय उदास और गमगीन हो जाता था। तो ये तुम्हारी बद्दुआ थी गुलिब्ज़ा, जिसने 19 साल मेरा पीछा किया, मुझे खुशियों पर भी उदास किया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारी खुशियों और आरज़ुओं का कातिल हूँ। क्या मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ? क्या मैं तुमसे नज़रें मिला सकता हूँ? क्या तुम मुझसे बात करोगी? तरह तरह के सवाल उसके इर्द गिर्द शोर मचा रहे थे। हाय गुलिब्ज़ा, मेरी गुलिब्ज़ा, मेरी मोहब्बत, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। वो बच्चों की तरह रो रहे थे। 19 साल से ज़ब्त किए हुए आंसू निकले थे और थमने का नाम ना ले रहे थे। वहाँ उन्हें देखने वाला कोई न था। वो तन्हा ही आंसू बहाते रहे। कभी चुप हो जाते और कोई बात याद आ जाती तो फिर रोने लगते थे। मैंने बहुत जुल्म किया अम्मा, आपने बहुत जुल्म किया। पता नहीं माँओं को अपनी अना बेटों से ज़्यादा अजीज़ क्यों होती है। बेटों से शदीद मोहब्बत की दावेदार माएँ बहुओं के साथ बुरा करते हुए ये क्यों नहीं सोचती कि वो दर हकीकत अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। उनकी बातों का जवाब देने के लिए वहाँ कोई न था। नवेला, सूफिया एक मर्तबा फिर उसके बेडरूम के बाहर आ खड़ी हुई थी। उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। वो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार न थी। सख्त परेशानी के आलम में एक मर्तबा फिर वो उसका डोर नॉक कर रही थी। प्लीज़ आकर थोड़ा सा खाना खा लो। गज़नफ़र अली भी कॉल रिसीव न कर रहे थे। उनसे राब्ता न होने की वजह से अलग परेशानी थी। अरूबा और फ़ाकलेत की तलवार भी सर पर लटक रही थी। ऐसे में नवेला की नाराज़ी उन्हें हौलाए दे रही थी। मुझे नहीं खाना कुछ भी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करें। उसका भीगा और भारी लहजा उनकी जान निकाल रहा था, मगर वो उनकी कोई बात न सुनना चाहती थी। नवेला, मेरी जान, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम उन्हें कॉल करो, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। इसी वक्त गज़नफ़र अली ने कदम अंदर रखा था। पापा को भी आपने नाराज़ किया है। आपने उनके साथ भी अच्छा नहीं किया मामा। आपने बहुत गलत किया है हम सब के साथ। सूफिया की नज़र गज़नफ़र अली के लुटे-पुटे और शिकस्ता अंदाज़ पर पड़ी तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। आ आप कब आए? वो तेज़ी से उनके करीब आईं। मैंने कितने फ़ोन किए, आपने मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं की? मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। वो उनकी सुर्ख आंखों को बगौर देखते हुए बोली। गज़नफ़र अली ने आगे बढ़कर नवेला के रूम का डोर नॉक किया। नवेला, दरवाज़ा खोलो। सूफिया की जान पर बन आई थी। उन्हें डर था कि नवेला बाप के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे, जिससे उनका बना बनाया खेल खराब हो जाए। नवेला ने बाप की एक आवाज़ पर ही दरवाज़ा खोल दिया था। पापा, सामने बाप को देखकर उसका दर्द दिल और बढ़ गया था। क्या बात है बेटा? वो उनके सीने पर सर रखे सिसक रही थी। वो उनकी बहुत लाडली थी। दोनों में बहुत दोस्ती और फ्रैंकनेस थी, मगर फिर भी वो उसके बाप थे। फितरी शर्म और झिझक उसे इनसे अपना दर्द बयान करने से रोक रही थी। बताओ बेटा, क्या बात है जो आपने ये हुलिया बना रखा है? क्यों इस तरह से रो रही हो? सूफिया का सांस हलक में ही अटक गया था। वो खौफजदा नजरों से इन बाप बेटी को देख रही थी। नवेला, क्या बेवकूफ़ी है? क्यों अपने पापा को परेशान कर रही हो? वो थके हुए आए हैं। अचानक जैसे उन्हें होश आया था, आगे बढ़कर नवेला को उनसे अलग किया। आई एम सॉरी पापा। वो आंसू पोंछती हुई वापस अपने रूम में चली गई। गज़नफ़र अली मुड़े और अपने बेडरूम की तरफ बढ़े।
آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ وہ ان کے پیچھے آئیں۔ غضنفر علی اپنے روم میں آئے، کوٹ بیڈ پر اچھالا اور صوفے پر جا بیٹھے۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر کوٹ اٹھایا۔ آپ کو صوفیہ جیسی شاطر عورت ہی سوٹ کرتی ہے، جسے سب کو اور خاص طور پر مردوں کو الو بنانا آتا ہے۔ مجھے یہ سب نہیں آتا، افسوس، اسی لیے میں آج بری اور باقی سب اچھے اور سچے ہیں۔ وہ آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ماضی کی ایک آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ کوٹ ہینگ کر کے وہ واپس آئی۔ کھانا؟ جسٹ لیو می الون۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، پلیز مجھے آرام کرنے دو۔ وہ اٹھ کر اسٹڈی روم میں آ گئے تھے۔ صوفیہ فوراً ان کے پیچھے آئی تھیں۔ چائے یا کافی لیں گے؟ صوفیہ پلیز۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھے تھے، ان کی آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو غضنفر؟ ان سے صبر نہ ہوا تو پوچھ بیٹھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے تو آپ کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، پھر اب کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جوتا پاؤں میں پہننے لگے۔ ایسا مت کریں، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ باہر نکلی۔ غضنفر علی نے نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ غضنفر، حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کو میرا یقین آئے گا تو وقت بہت دور نکل چکا ہوگا۔ آپ کے پاس سوائے پچھتاووں کی اور کچھ نہ ہوگا، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ پلٹیں تو مجھے انہی راستوں پر اپنا منتظر پائیں۔ ایک اداس، بھیگا اور دھیما لہجہ ان کے ساتھوں سے ٹکرایا تو وہ بے چین ہو اٹھے۔ گلفزا، انہوں نے آنکھیں جھٹ کھولیں، مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ فارکلیٹ کی آنکھ کھلی تو نظر فوراً اپنے پہلو میں خالی بیڈ پر گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اروبا، وہ اسے آوازیں دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ کمرے میں کہیں نہ تھی۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے وہ لان میں مل گئی۔ اروبا، سنگی بینچ پر بیٹھی وہ پتھر کی کوئی مورتی لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے پکارنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور بازو اس کے شانے کے گرد پھیلا لیا۔ ایسے سردی میں کیوں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، مجبوراً اسے بولنا پڑا۔ مجھے جگا لیتی۔ اس نے اروبا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خاموش رہی۔ زندگی یہی ہے، ان ایکسپیکٹڈ اور انپریڈکٹیبل۔ اس میں ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ کوئی بات، کوئی لفظ اس کے بے چین اور بے قرار دل کو سکون نہ پہنچا رہا تھا۔ فارکلیت حسن سوچ بھی نہ سکتا تھا اسے زندگی میں کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ آؤ اندر چلیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ بچوں کی طرح اسے تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی فارکلیت حسن کے ہاتھ میں تھا۔ آہ! ایک دم اس کے منہ سے سسکاریاں نکلی تھی، ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے اروبا کا گال تھپ تھپایا تھا۔ اس نے آنکھیں دوبارہ موند لی تھیں، اور پھر تمام رات اروبا غضنفر کا ہاتھ فارکلیت حسن کے ہاتھ میں رہا تھا۔ فارکلیت حسن جلد ہی سو گیا تھا، مگر نیند اروبا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ سڑکوں پر اب صرف کچھ منچلے رہ گئے تھے جو نیو ایئر کو ویلکم کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ اپنی ہی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ تھک چکی تھی۔ اس کے رخساروں پر بارش کی بوندیں اور آنسو گرمٹ ہو رہے تھے، مگر وہ اپنے آنسوؤں کی پہچان رکھتی تھی، جو اس کے غم اور دکھ کی آگ میں جل کر خوب گرم ہو رہے تھے، جبکہ بارش کے قطرے تو ٹھنڈے تھے۔ کہاں ہے میری منزل؟ غم کی شدت سے نڈھال تھی، دماغ معاف ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہ آتا تھا کیا کرے اور کہاں جائے۔ کہاں ہے میرا ٹھکانہ؟ دل نے اس سے سوال کیا تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور اسے جواب دینے والا وہاں کوئی اور تھا بھی نہیں۔ سدھر جاؤ۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ اچانک سے بجلی چمکی تھی اور بارش نے مزید زور پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے برف ہو چکے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک بارش میں بھیگ چکی تھی۔ بیٹے کے بعد بیٹی نے بھی اسے دھتکار دیا تھا۔ اس کا دکھ سننے کی زحمت نہ کی تھی۔ اس کی قسمت میں محبت، وفا اور خلوص تو شاید نام کو بھی نہ تھی۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ہی سراپا انتظار تھی۔
آج جو غم اسے ملا تھا اس کی تکلیف کی شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے دلاسا دینے والا، چپ کروانے والا کوئی نہ تھا، اس کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کل بھی اکیلی تھی اور آج بھی اکیلی تھی، وہ ہمیشہ سے اکیلی تھی۔ عیسیٰ احمد کو شاہ زیب سے پتہ چلا تھا کہ عروبہ کی شادی اس کے دوست سے ہوئی ہے۔ اس نے بہت دل کو سمجھایا، روکا، گھر وہ نہ مانا۔ بالآخر وہ ان راہوں پر چل پڑا جن پر چلنے سے دماغ اسے مسلسل روک رہا تھا۔ وہ ماموں کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ جیسے جیسے عروبہ کا گھر قریب آ رہا تھا، اس کا دل بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ دھڑکنیں اپنا رستہ بھول رہی تھیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر روکے وہ کھڑکی میں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ادھوری محبت، ناتمام آرزوؤں، تمناؤں اور خوشیوں کا مرکز اس فلک پوش محل میں موجود تھا۔ گاڑی لاک کر کے وہ گیٹ تک آیا تھا۔ اس نے گارڈ سے اپنا تعارف عروبہ کے کزن کے طور پر کروایا تھا۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ گیا تھا۔ سامنے دیوار پر لارج تصویر لگی ہوئی تھی جس میں یقیناً وہ عروبہ کا شوہر تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کا مرد، شاید اس کا باپ تھا۔ عیسیٰ احمد سے انتظار کرنا دو بھر ہو گیا تھا۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے قدموں کی چاپ ابھرنے لگی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور عروبہ اندر داخل ہوئی۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ عیسیٰ احمد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا جس کا عروبہ نے جواب نہیں دیا تھا۔ چند ثانیے وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر واپس مڑی، قبل اس کی کہ وہ باہر نکل جاتی۔ عیسیٰ احمد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عروبہ، صرف ایک بار میری بات سن لیں، اس کے بعد جو چاہیں سزا دیں، میں تیار ہوں۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر عیسیٰ احمد کی گرفت مضبوط تھی۔ سننے اور سنانے کا وقت گزر گیا عیسیٰ صاحب، وہ بولی تو طنز کی گہری کاٹ اس کے لہجے میں نمایاں تھی۔ اور اب سننے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ میں آپ کی کوئی جھوٹی ایکسپلینیشن نہیں سننا چاہتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ عیسیٰ احمد نے ہاتھ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ اگر آج آپ نے میری بات نہ سنی تو تمام عمر پچھتائیں گی، صرف ایک بار۔ میرے پاس آلریڈی پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک اور صحیح۔ وہ کسی طرح بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ یہاں آنے سے قبل عیسیٰ احمد کو اندازہ نہ تھا کہ اس کا ریئیکشن اتنا شدید ہوگا۔ اور جب کسی کو اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے نا عیسیٰ احمد صاحب، تو پھر اس کی قبر پر آ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قاتل کبھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سرد لہجے میں بولی تھی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے انسانوں کی بالکل پہچان نہیں ہے۔ میں کبھی بھی دوست اور دشمن کی پہچان نہ کر سکی۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اپنا ہمدرد اور دوست سمجھتی رہی۔ پتہ نہیں میں یہ کیسے بھول گئی کہ زندگی میں مجھے ہمیشہ زیادہ دکھ ان لوگوں سے ملے جنہیں میں نے زیادہ عزت دی، اہمیت دی، اپنا ہمدرد جانا۔ میری زندگی کا یہی المیہ ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں آپ کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ سر جھکائے وہ لب کاٹتے ہوئے اس پانی کو باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ عروبہ، اس رات جو ہوا میرا یقین کرو، میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ عروبہ نے آنکھیں دوپٹے سے پوچھ ڈالی اور اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ بھی دہرانا نہیں چاہتی۔ میں اس وقت کے متعلق کوئی بات سننا یا کہنا نہیں چاہتی۔ عیسیٰ احمد کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کرے۔ وہ تو کچھ بھی سننے پر آمادہ نہ تھی۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کو ابھی اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ شٹ اپ مسٹر عیسیٰ احمد۔ دروازے کی ہینڈل پر دھرا فارکلیت حسن کا ہاتھ میں ہی رک گیا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں اپنے شوہر سے بے وفائی کروں گی؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس شخص نے جس نے ایسے وقت میں میرے ننگے سر کو ڈھانپا جب میرے سب اپنے کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر کیچڑ اچھالنے والے بھی اپنے تھے، مجھے چھوڑ کر بھاگنے والے بھی مجھ سے محبت اور ہمدردی کے دعوے دار تھے۔ اس شخص سے میری کوئی کمٹمنٹ نہ تھی۔ اس نے کبھی میرے سامنے کوئی دعویٰ نہ کیا تھا۔ وہ تو مجھے جانتا ہی نہ تھا، مگر اس نے مجھے معتبر کیا، مجھے عزت دی، مجھے اپنے گھر اور زندگی میں جگہ دی۔ وہ مجھے رونے نہیں دیتا،
میرے آنسو اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ میں تو اس شخص کی مقروض ہو گئی ہوں۔ میری ہر سانس اس کی قرضدار ہے۔ اسے چھوڑ دوں آپ جیسے جھوٹے اور دھوکے باز کے لیے؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر جیسے اسے خبر ہی نہ تھی اور کچھ ہوش نہ تھا۔ اروبا، میں اس رات بھاگا نہیں تھا۔ میری ماما، مجھے اب اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ بھاگے تھے یا نہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے نفرت نہیں کی۔ مجھے نفرت کرنا ہی نہیں آتی۔ میری سرشت میں ہی شامل نہیں ہے۔ مگر عیسیٰ احمد، وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میرے دل میں جو فیلنگ آپ کے لیے ہے، شاید اسی کو نفرت کہتے ہیں۔ میں شدید نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ دوبارہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ زندگی میں سامنا ہو بھی جائے تو میرا راستہ مت روکنا، کیونکہ بار بار اظہار نفرت سننا آپ پسند نہیں کریں گے۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ سامنے کھڑے فارکلیت حسن کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ فارکلیت حسن، اس نے روتے ہوئے اسے پکارا اور اس کے سینے میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فارکلیت حسن نے بازو اس کے ارد گرد پھیلا لیا، دوسرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرنے لگا۔ بی بریو مائی ڈیئر۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لٹا پٹا عیسیٰ احمد باہر نکلا تھا۔ سامنے جو منظر تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کچھ دیر کھڑا وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنا ضبط آزماتا رہا اور پھر باہر جانے لگا کہ اچانک اروبا نے سر اوپر اٹھایا۔ عیسیٰ احمد رک گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ چلے جائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ چلے جائیں میری نظروں کے سامنے سے، وہ زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عیسیٰ احمد کی نظروں کے سامنے سارا منظر دھندلانے لگا تھا۔ اس نے حسرت زدہ نظروں سے فارکلیت حسن کے ہاتھ میں موجود اروبا غضنفر کے ہاتھ کو دیکھا تھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ وہیں کھڑا رہے، تمام عمر ایسے ہی گزار دے۔ اس کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا تھا۔ اس نے سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا تھا۔ عیسیٰ احمد کے والد صوفیہ کی گھٹیا حرکت اور پلاننگ کا راز فاش کرنے کے لیے غضنفر علی سے ملنے کے لیے آئے تھے، مگر شومِ قسمت کے غضنفر علی گھر پر نہ تھے۔ صوفیہ کے چہرے پر شرمندگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ دیکھو، میری بات سنو۔ اب تمہاری کیا بات سنوں؟ کچھ کہنے سننے کو چھوڑا ہے تم نے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ میرا بیٹا پاکستان آیا اور تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ صوفیہ، تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں آیا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی سگی بہن کے اس گھناؤنے کھیل کی وجہ سے کرب سے گزر رہا تھا۔ رافعہ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ صوفیہ نے پھر بولنا چاہا۔ مجھے سب کچھ میرا بیٹا بتا چکا ہے۔ مزید کچھ سننے کی خواہش ہے؟ نا ہمت۔ تمہیں پورے خاندان میں میرا بیٹا ہی ملا تھا اس سازش کے لیے۔ وہ پہلی مرتبہ کسی کزن سے فرینک ہوئی تھی، ورنہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اور پھر وہ تمہارے بیٹے کے قابل نہ تھی۔ وہ جلدی سے بات ہی بدلتے ہوئے بولی۔ یہ فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو کہ وہ میرے بیٹے کے قابل نہ تھی؟ صوفیہ، تمہاری اپنی بھی 2 بچیاں ہیں، ذرا خدا کا خوف نہ آیا تمہیں؟ اب کی بار جواب عیسیٰ کے ڈیڈی نے دیا تھا۔ خدا کا خوف۔ رافعہ نے سر جھکتے ہوئے بولا۔ خدا کا خوف تو اس وقت نہ آیا اسے جب اس نے غضنفر علی کے دل میں گل افزا کے لیے شک ڈالا کہ اس کا ظفر سے افیئر چل رہا ہے۔ نہ ہی اس وقت خدا سے ڈر لگا جب اس بیچاری کی منت سماجت کے باوجود اس نے پھپھو کے ساتھ مل کر اسے اس وقت گھر سے نکالا جب اس کی 2 دن کی بچیاں گود میں تھیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ظلم کیا کہ ایک بچی اسے دے دی اور ایک کو خود رکھ لیا۔ غضنفر سے جھوٹ بولا کہ دوسری بچی مر گئی۔ خدا کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے صوفیہ۔ لاؤنج کے دروازے سے باہر کھڑے غضنفر علی پر تو دوہری قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چند ثانیے غائب دماغی کی کیفیت میں وہیں کھڑے رہے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ غضنفر، آپ انہیں سامنے دیکھ کر صوفیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ باقی دونوں افراد ان کے چہرے پر پھیلتے زلزلے کے آثار سے اندازہ لگا چکے تھے کہ انہوں نے سب سن لیا ہے۔ تو یہ تھی تمہاری اصلیت جو تم اتنے سالوں سے چھپائے ہوئے تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے صوفیہ سے چند قدم کے فاصلے پر آ رکے تھے۔ مارے خوف کے اسے اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
سمجھ نہیں آ رہی کہ تم سے گل افزا کے ساتھ کرنے والی زیادتی کا حساب مانگوں یا اروبا پر ڈھانے والے ستم کا۔ تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا خدا سے؟ اتنے سالوں میں کبھی تمہارے ضمیر نے ملامت نہیں کیا تمہیں؟ تم اتنی بے حس، خود غرض اور بے رحم ہو۔ کتنا برا کیا میں نے، اس کی کوئی منت، کوئی التجا مجھ پر اثر نہ کر رہی تھی، کیونکہ تم نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ میری دوسری بیٹی، جو باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح پلتی رہی، اس کا کیا قصور تھا؟ صوفیہ بالکل خاموش کھڑی تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس کا اصل چہرہ لمحوں میں بے نقاب ہوا تھا، ایسے کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو گل افزا کو میرے دل سے نکال دیا تم نے؟ تم خود گواہ ہو کہ میں اسے ایک دن بھی بھول نہیں پایا۔ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں، بالکل پہلے دن جیسی۔ علیشا کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی تھی۔ غضنفر علی مڑے اور باہر نکل گئے تھے۔ صوفیہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ علیشا تیزی سے ماں کے قریب آئی تھی